السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں، بہت ایکو تھا نا، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 103 انشاءاللہ۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے فرعون کے جو دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ نشانیاں لاؤ، اور جادوگر بھی آئے تھے، تو وہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس آیت کا 103 کا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں ہم انشاءاللہ، پھر شروع کرتے ہیں۔ سائمہ آ گئی؟ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 103 سورۃ الاعراف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فظلم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ثم پھر بعثا بھیجا، نا ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، موسیٰ علیہ السلام کو، بی آیاتنا بھی سات آیات، آیت ان کی جمع، نا اپنی، بی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، الا طرف فرعون کے، و ملئہ اور اس کے سرداروں کے، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بہا ساتھ ان کے، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا پھر کیسا انجام ہوا، مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ تو رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، مطلب اوپر ذکر ہوا تھا نا، سارے پیغمبروں کے بارے میں پڑھتے آئے تھے، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، نوح علیہ السلام، سب کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، دوبارہ ہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، پھر ان کے بعد، یعنی جتنی ساری قوموں کا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے سارا ہمیں ذکر کیا، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط، سب کا۔ تو اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام ان سب کے بعد آئے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے پاس بھیجا، بھی آیات نا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، اپنے دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس ہم نے بھیجا، وہ ملائہ اور اس کے سرداروں کے پاس۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، فظلموا بہا، پھر تو انہوں نے حق ادا نہ کیا، انہوں نے ان پہ ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ اللہ کی بات نہ مان کے دینا ظلم ہے نا،
پیغمبروں کی بات، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کا پیغام نہ مانا، پیغمبر کی بات نہ مانی۔ تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پہلے پیغمبروں کے جو بات ہوئی، اس کے بعد جلیل القدر پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، جنہیں فرعون مصر اور اس کی قوم کے طرف دلائل و معجزات دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، اللہ کے پیغام کو نہ مانا، پیغمبر کی تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو سو دیکھیے کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ سب کو معلوم ہے نا، فرعون اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور ہم آگے تفسیر میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن رسولوں کا ذکر گزر چکا ہے، یعنی نوح، ہود، صالح، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی سائر الانبیاء اجمعین کے بعد، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی دلیلیں عطا فرما کر بادشاہ مصر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے بھی جھٹلایا اور ظلم زیادتی کی اور صاف انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین گھر کر چکا تھا۔ یقین تو آ ہی جاتا نا سب کو کہ پیغمبر ہے، ہر قوم میں ہم نے دیکھا کہ انہیں یقین آ گیا تھا، لیکن وہ جھٹلاتے رہے۔ اب خود دیکھ لو کہ اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وہ ماں اپنی قوم کے ڈبو دیے گئے، اور پھر لطف یہ کہ مومنوں کے سامنے بے کسی کی پکڑ میں پکڑ لیے گئے، تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہوں اور عبرت ہو۔ کیونکہ بہت ستایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، تو جب وہ غرق ہوئے تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ٹھنڈے ہوں، اور پھر عبرت بھی حاصل کریں، سبق بھی لیں کہ اگر اللہ کی نہ مان کے چلیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر آیت نمبر 104 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ۔ وقالا، اور قالا کہا، موسیٰ نے، یا فرعون، یا اے فرعون، اے فرعون، انا بے شک، یا جو ہے میں، انی بے شک میں، رسول ایک رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ رواں ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 104 کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ رننگ ٹرانسلیشن اسکرین پہ دیکھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، یعنی میں کیا ہوں؟ رسول۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں۔ وقالا، اور کہا، موسیٰ نے کس سے کہا؟ فرعون سے۔ اے فرعون، کیا کہا؟ کہ انی بے شک میں، رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کی طرف سے رسول۔ رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر۔ خالق کریٹر، مالک اونر، اور مدبر پلانر، یعنی پلان کرنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، اس کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ پھر 105، پھر سارا کا ایک ساتھ ہم تفسیر کریں گے۔ 105 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، حقیقن، قائم ہوں، اللہ اس پر، ان کے، لا نہ، اقولا میں کہوں، اللہ اللہ پر، الا مگر، الحق حق بات، قط تحقیق، جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس، جیتو لایا ہوں، تو تمہارے، کم تمہارے پاس، جیتو کم لایا ہوں میں تمہارے پاس، بینتن ایک واضح نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس ارسل بھیج دو، معیہ مع ساتھ، یا میرے، معیہ ساتھ میرے، بنی اسرائیل کو۔ اب رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اسکرین پہ دیکھیں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل، ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو
میرے ساتھ بھیج دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف، حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب نہ کروں، کہ میں پیغمبر تو سچ ہی بولتے ہیں نا، تو یہی فرما رہے ہیں کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، اللہ کی طرف سے جو لایا ہوں وہی بات کر رہا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک دلیل، ایک بڑی دلیل لایا ہوں، ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، فارسل معیہ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی منسوب نہ کروں، جو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں، اور اس موضع اور بڑی دلیل کی کیا کیا موضع تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ ید بیدا، کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا، بیدا کہتے ہیں اوول جو ہوتا ہے اوول شیپ، اوول۔ تو اور جو ہے ان کی جو لاٹھی تھی وہ بھی جو ہے سانپ بن جاتی گئی تھی جادوگروں سے مقابلے میں، ابھی وہ بھی آئے گی تفصیل۔ اس کے بعد تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یعنی بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں ہو کے رہ گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب منسٹر بنایا گیا تو کیا ہوا کہ آس پاس کے علاقوں میں قحط سالی ہو گئی تھی، لیکن مصر میں جو ہے غلہ تھا، تو سب لوگ آس پاس کے لوگ مصر گئے تھے، ایجپٹ گئے تھے۔ تو یہ بھائی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ یوسف میں ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا، تو مصر سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی چلے گئے تھے غلہ لینے کے لیے شام سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، اور جو ہے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، مردوں کو قتل کر دیتا تھا۔ فرعون اور اس کے درباری امراء نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، تاکہ کیونکہ وہ تو یہاں آئے تھے نا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اصل وطن تو ان کا شام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن یعنی شام میں چلے جائیں اور جا کر عزت اور احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ یہاں تو غلامی تھی، فرعون بہت ظلم ڈھاتا تھا۔ پھر آیت نمبر 106 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالا بولا، اس نے کہا، ان اگر کنتا ہے تو جیتا لایا تو بھی آیتن کوئی نشانی، فاتی تو لیا بیہا اسے، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، قالا تو فرعون نے کہا، ان کنتا جیتا بھی آیاتن، اگر فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے فاتی بیہا ان کنتا من الصادقین، تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ تو آگے تفصیل میں آئے گا کہ یہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے کلیم نے، آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کوہ طور پہ بات کی تھی، اللہ کے کلیم نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں جو تمام عالم کا خالق و مالک ہے، مجھے یہی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی باتیں کہوں جو سراسر حق ہے۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو حق اللہ لے کے بھیجتے وہی بولتے ہیں، اور مجھ پر واجب اور حق ہے کہ اللہ ذو المنان کا نام لے کر وہی خبر دوں جو حق و صداقت والی ہو، کیونکہ میں اللہ عز و جل کی عظمت سے واقف ہوں، میں اپنی صداقت کی الہی دلیل بھی ساتھ لایا ہوں، تو قوم بنی اسرائیل کو اپنے مظالم سے آزاد کر دے، انہیں اپنی زبردستی کی غلامی سے نکال دے، انہیں ان کے رب کی عبادت کرنے دے۔ یہ ایک زبردست بزرگ پیغمبر کی نسل سے ہیں۔ کس کی نسل سے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی یا بنی اسرائیل؟ کس کی نسل سے تھے؟ حضرت یعقوب بن اسحاق بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی سب سے پہلے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، تو یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے، سارے پیغمبر تھے تو یہ ان کی اولاد سے ہیں۔
فرعون نے کہا میں تجھے سچا نہیں سمجھتا، نہ تیری طلب پوری کروں گا، اور اگر تو اپنے دعوے میں واقعی سچا ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا معجزہ ہوا، کیا پیش کیا انہوں نے۔ آیت نمبر 107 میں دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ، آیت 107، فَأَلْقَى، آیت 107 کو دیکھتے ہیں ہم اسکرین پہ۔ فَأَلْقَى، پس، القا اس نے ڈالا، عصاہو اپنا عصا اپنا، فَإِذَا تو اذا یکائک، اذا کا مطلب جب ہوتا ہے لیکن یہاں یکائک ہے، یا وہ ثوبان ازدہتا مبین واضح۔ اب انہوں نے کہا نا کہ نشانی دکھاؤ، تو کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، فَأَلْقَى عصاہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ جیسے ہی انہوں نے عصا ڈالا، یعنی اپنی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی تھی، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِین، تو وہ کیا ہوا، سو دفتن، وہ صاف ایک اژدہا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ وہ ایک اژدہا بن گیا، لاٹھی جو تھی۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب دوسرا معجزہ 108 میں، کیونکہ فرعون نے کہا نا معجزہ دکھاؤ، 108 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَنَزَعَ، اور نزع نکال، اس نے باہر نکالا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یدہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا تو اذا یکائک، ہیا وہ، بیداؤ سفید چمکتا ہوا تھا، للناظرین لیے، الناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ آپ سنتے ہیں نا کوئی ٹی وی وغیرہ پہ پروگرام ہوتے ہیں تو ناظرین ناظرین یعنی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ناظرین تو ہماری اردو میں بھی یہ ورڈ ہے، بہت ایزی ہے، ہم بھی بولتے ہیں ناظرین یعنی دیکھنے والے، اسپیکٹیٹرز، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کھیل تماشا یا جو بھی چل رہا ہوتا ہے پروگرام ٹی وی وغیرہ پہ۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ دوسرا معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ پہلا تو وہ لاٹھی دکھا دی جو یزدہ بن گئی، اب جو ہے ونزا یدہ، تو نکالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، فیضا ہیا بیداء للناظرین، تو سو وہ یکائک سب دیکھنے والوں کے لیے رو برو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ اور یہ بغیر کسی تکلیف کے ہوتا تھا نا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے انہیں عطا فرمائے تھے اپنی صداقت کے لیے، انہیں پیش کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ لاٹھی بھی ان کی اژدہا بن گئی، فرعون کو انہوں نے دکھایا، اور یہ جو ہے ید بیدا جو ہے وہ بھی کیا ہوا، بہت چمکتا ہوا، زبردست چمکتا ہوا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے، للناظرین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 107 اور 108 میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس طلب پر اپنے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دی، آیت دکھائیں، جو بہت بڑا سانپ بن گئی اور منہ پھاڑے فرعون کی طرف لپکی، وہ مارے خوف کے تخت پر سے کود گیا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا فرعون، تو تخت پہ بیٹھتے ہیں نا بادشاہ، تو اور فریاد کرنے لگا، موسیٰ اللہ کے لیے اسے روک، اسے روک۔ اس نے اس قدر اپنا منہ کھولا تھا کہ نیچے کا جبڑا تو زمین پر تھا اور اوپر کا جبڑا اس اژدہے کا محل کی بلندی پر۔ خوف کے مارے فرعون کی ہوا نکل گئی اور چیخنے لگا کہ موسیٰ اسے روک لے، میں ایمان لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اس پر ہاتھ رکھا اور اسی وقت لکڑی جیسی لکڑی بن گیا، جیسی ہاتھ رکھا نا تو وہ اژدہا لکڑی بن گیا موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ رکھا۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی فرعون کہنے لگا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یقیناً، اس نے کہا فرعون نے، تو نے بچپن ہمارے گھر کے ٹکڑوں پر ہی تو گزارا ہے۔ اس کا جواب حضرت موسیٰ دے ہی رہے تھے کہ اس نے کہا اسے گرفتار کر لو۔ آپ نے جھٹ سے اپنی لکڑی زمین پر ڈال دی جس نے سانپ بن کر ان پر حملہ کر دیا، اور بدحواسی میں ایک دوسرے کو کچلتے اور قتل کرتے وہ سب کے سب بھاگے۔ یعنی یہ معجزہ تھا اس لاٹھی کا۔ چنانچہ 25,000 آدمی سنگامے میں اس کے ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے اور فرعون سیدھا اپنے گھر میں گھس گیا۔ لیکن اس واقعے کی بیان کی سند میں غرابت ہے، واللہ عالم، لیکن اب اس کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے، ظاہر ان کی تفسیر ہے، تو واللہ عالم۔ اسی طرح دوسرا معجزہ آپ نے یہ ظاہر کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال کر نکالا تو بغیر اس کے کہ کوئی روگ یا برس یا داغ یا ہو، وہ سفید چمکتا ہوا بن کر نکل آیا، جسے ہر ایک نے دیکھا، پھر ہاتھ اندر کیا تو جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ فرعون جو ہے 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، 1 سال زندہ رہنے دیتا تھا۔ جس سال ہارون علیہ السلام کی باری تھی اس سال وہ زندہ رہنے والی باری تھی لڑکوں کو، کیونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو
اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا. تو اس کو ایک خوف تھا. تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال لڑکوں کو قتل کرنے کی باری تھی. تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں کہ دل کو قلقہ کیا، اس میں ڈالا کہ بچے کو بکسے میں ڈال کے صندوق میں ڈال کے سمندر میں بہا دو. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سمندر میں بہا دیا. اور ہمیں بھی کوئی چیزیں اچھی چیز القاء ہو جاتی ہے نا دل میں، تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وسوسے اور یہ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوا، انہوں نے ڈال دیا. اب کیا ہوا کہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ پیچھا کرتی 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 کہاں تک چلی گئی، وہ صندوق جو ہے محل تک چلا گیا. اور جو ہے پھر وہ انہوں نے دیکھا، فرعون کی بیوی نے تو کہا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اسے شاید بیٹا ہی بنا لے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نکال لیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں پلے بڑھے. اور جو ہے وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور جو ہے تم میرے ہاں ہی پلے بڑے ہو وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم آیت نمبر 109 110 کرتے ہیں. 109 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا 109 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا کہا، الملاؤ سرداروں نے، من قوم میں سے، فرعون کی، انا بے شک، ھذا یہ، لساحر البتہ جادوگر ہے، لا البتہ، ساحر جادوگر ہے، علیم خوب علم رکھنے والا. اب ہم لفظی ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. قالا بولے، الملاؤ سرداروں نے، من قوم میں سے فرعون کی. تو قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا، کیا کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. معجزے دے کر ایمان لانے کی بجائے فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. دیکھیں معجزے کو جادو کہتے ہیں، جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور اس کا عام چلن تھا، اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا جس میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا. معجزے میں تو انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا نا. جادو تو بنا لاتے جادوگر، لیکن معجزہ نہیں بنا سکتے. خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں معجزے آتے ہیں. تاہم درباریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا. یہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں نا. آپ سسم کا بھی یہی ہوا نا، جب آپ کے چچا ابو طالب پر نزاع کا عالم تھا تو آپ سسم گئے اور فرمایا کہ چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دے. تو کیا تھا، وہ سارے سردار اور ملئی کھڑے ہوئے تھے نا، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، کہ تم جو ہے ابو طالب، تم جو ہے آبا و اجداد باپ دادا کے دین سے پھرتے ہو اور ان کو مسلمان نہیں ہونے دیا. تو یہاں بھی یہ ملاؤں کو جو ہے، سرداروں کو کیا ہوا، یہ درباریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا کہ یہ تو جادوگر ہے. 110. اب یہ جادوگر ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو جادوگر ہے اور یہ اس لیے آیا ہے، یریدو خوب وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. ان کے یخرجکم، وہ نکال دے تمہیں. کہاں سے؟ من ارضکم، تمہاری زمین سے. فماذا، تو کیا، تامرون، تم حکم مشورہ دیتے ہو. رننگ ٹرانسلیشن. انہوں نے کہا، بادشاہوں نے، وہ سرداروں نے، رواں ترجمہ، کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں، فرعون کو کہتے ہیں کہ تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. اب کہو کیا کہتے ہو. جب اس کے ایسے ارادے ہیں تو اب کہو کیا کہتے ہو. آیت کی طرف آتے ہیں. یریدو ان یخرجکم من ارضکم، کہ جب انہوں نے معجزے دکھائے موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ قوم کے جو سردار تھے وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جادو کے زور سے چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ارض سے، تمہاری ارضکم، تمہاری زمین سے نکال دیں. تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو، یعنی کہ وہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ درباریوں سے مشورے ہوئے. جب ڈر خوف جاتا رہا، فرعون پھر سے اپنے تخت پر آ بیٹھا اور درباریوں کے اوسان درست ہو گئے. تو فرعون نے کہا، بھائی مجھے تو یہ جادوگر لگتا ہے اور ہے بھی بڑا استاد. ان لوگوں نے اس کی تائید کی. کس نے؟ سرداروں نے. وہ کہا حضور درست فرما رہے ہیں. مشورے کرنے لگے کہ اگر یہ معاملہ یوں ہی رہا تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف.
اور جب یہ قوت پکڑے گا، موسیٰ علیہ السلام قوت پکڑ لیں گے تو ہم سے بادشاہ چھین لے گا، ہمیں جلا وطن کر دے گا۔ تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی شان ہے، جس سے خوف کھایا وہی سامنے آ گیا، کیونکہ وہ خوف کھاتا تھا نا کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو ہے وہ جو ہے بادشاہ چھین لے گا، تو جس سے خوف کھایا وہی سامنے آ گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 100 آیت کے تھرو ہم دیکھتے جائیں گے سارا واقعہ۔ 111 قالو، انہوں نے کہا تھا نا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا کریں بتاؤ، یہ تو جادوگر ہے، تمہیں اپنی زمین سے نکال دے۔ قالو، تو انہوں نے کہا سرداروں نے، ارجی انتظار میں رکھو اسے، وہ اخاؤ اور اس کے بھائی کو، وہ ارسل اور بھیج دو، فی المدائن مدین کی جمع شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے۔ رننگ ٹرانسلیشن، انہوں نے کہا آپ ان کو، انہوں نے پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو انتظار میں رکھے، کہ وہ یہیں انتظار کریں اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، تمام شہروں میں جو ہے ہرکارے بھیج دیا۔ اب کیا ہے 112 میں پتہ چلے گا کیا کریں وہ ہرکارے جا کے۔ 112 یا تو کا بکلی ساحرن علیم، یا تو کا وہ لے آئیں گے تیرے پاس، سارے ہرکارے دوڑا دو تمام مدائن میں، تمام شہروں میں، تو وہ کیا کرے، وہ لے آئے تیرے پاس، فرعون کے پاس، یعنی تمہارے پاس، بکلی ساحرن علیم، ہر جادوگر ماہر کو، کہ سارے شہروں میں جا کے جہاں جہاں ماہر جادوگر ہے ان کو لے آئے اور آپ کی پاس، آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا عروج حاصل تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون اس کے درباریوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے۔ ہر وقت کوئی بھی پیغمبر آتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے، لیکن پیغمبر جو ہے حکومت کرنے یا فتوحات کرنے یا اپنی زمینیں بڑھانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اپنا پیغام لے کے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اور سب کو دین کی طرف لانے کے لیے، اللہ کو جوڑنے کے لیے، اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے، اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے آتے ہیں، تاکہ سب اللہ کی مان کے چلیں، سب گناہ سے بچیں اور جنت میں جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکال دے گا، ہماری بادشاہ چھین جائے گی۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کہ سرداران قریش جو تھے وہ مان کے نہیں دیتے تھے کہ ہم تو مجاور ہیں، سونے کے ہرن ملے ہوئے تھے ابو لہب کو، اور وہ ساری نذرانے ملتے تھے، تو ہمارا تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہی ہوتا ہے ہر جگہ۔ تو درباریوں نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں؟ بس ہم بھی ایسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کر لیں جس کی دونوں پابندی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 9 روز کا دن اور چاش کا وقت ہے، اس حساب سے لوگ جمع ہو جائیں۔ سورہ طٰہٰ میں یہ آتی ہے آیت۔ تو اب کیا ہوا، درباریوں نے مشورہ دیا کہ ان دونوں بھائیوں کا معاملہ تو اس وقت رفع دفع کرو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ میرے دل کو شرح صدر عطا کر، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ سکے فرعون اور فرعون کے جو سردار ہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو ہارون کو میرا وزیر بنا دے، کہ وہ میرے ساتھ چلے، تو وہ ساتھ ہی تھے ہارون علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ درباریوں نے مشورہ دیا کہ ان دونوں بھائیوں کا معاملہ تو اس وقت رفع دفع کرو، اسے ملتفی رکھو، پوسٹ پون کر دو، اور ملک کے ہر حصے میں، مدین میں، ہر شہر میں ہر کارے بھیج دو جو جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے دربار میں لائیں، کیونکہ یہ تو معجزات کو جادو سمجھتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے سوچا جادوگر آ جائیں گے تو جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو کاٹیں گے، جادو کاٹیں گے، تو جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے دربار میں لائیں۔ تو جب تمام استاد فن جادوگر آ جائیں، ان سے مقابلہ کرایا جائے تو یہ ہار جائے گا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے، وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، کیونکہ ہم تو ایک سے ایک ایکسپرٹس لا رہے ہیں نا شہروں سے، تمام شہروں سے۔ یہ اگر جادو جانتا ہے تو ہماری رائے میں جادوگروں کی کیا کمی ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام جادو جانتے ہیں تو یہ تو سب جھوٹ ہے، جادو ہے، تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، بڑے بڑے ماہر جادوگر ہم میں موجود ہیں جو اپنے فن میں بے نظیر ہے اور بہت چست و چالاک ہیں۔
چنانچہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا علیہ السلام کہ ہم سمجھ گئے کہ تو جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دینے کے ارادے سے آیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ کے حکم سے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیلیوں پہ ظلم نہیں کرو، ان کو واپس کر دو، بنی اسرائیلیوں کو، ان کا وطن جو ہے شام کا وطن ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ گئے تھے، ظلم نہ کرو اور ان کو ہمارے ساتھ کر دو۔ ان کا بس ایک ہی بات تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ان کو میرے ساتھ کر دو، اپنے ملک چلی جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دینے کے ارادے سے آیا ہے، تو اگر تجھ میں کوئی سکت ہے تو آ ہاتھ ملا، ہم تجھ سے مقابلے کا دن اور جگہ مقرر کرتے ہیں، اور جگہ مقرر ہو جائے پھر جو بھاگے وہی ہارا، یعنی جادو کا مقابلہ، جادوگروں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے جادوگر۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ حوث بھی نکال لو، جاؤ تمہارا عید کا دن مجھے منظور ہے، اور دن چڑھے اجالے کا وقت، اور شرط یہ کہ یہ مقابلہ مجمع عام میں ہو۔ چنانچہ فرعون نے اس تیاری میں مصروف ہو گیا۔ دیکھیں کتنی اچھی بات کہی۔ آپ کو پتہ ہے عید کے دن سب کو چھٹی ہوتی ہے، سب میں میلے اور ایسی فن فیئر میں اور جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب فارغ ہوتے ہیں، تو ایک تہوار ہوتا ہے، اور پھر دن چڑھے اجالے کا وقت، تو چاہے دن میں سب کتنا اچھا وقت بھی مقرر کیا کہ دن کے وقت سب کو سب رات ہوگی تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، بعض دفعہ روشنی کرنے کے باوجود بھی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اور پھر یہ شرط رکھی کہ کس نے فرمایا سب موسیٰ علیہ السلام نے، کہ یہ مقابلہ مجمع عام میں ہوگا، تاکہ تمام ایک مجمع میں ہو، ایک بڑی گیدرنگ ہو تاکہ لوگ دیکھیں۔ چنانچہ فرعون اس تیاری میں مصروف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آیت کے تھرو ہم سب پڑھ رہے ہیں تفسیر۔ اب 113 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وجا، پھر کیا ہوا، اور آئے السحرۃ، جادوگر آئے، فرعون کے پاس، وہ سارے شہروں میں جو ہرکارے دوڑائے تھے جادوگر جمع کر لیے ہرکاروں نے، اور تمام شہروں سے جادوگر آ گئے فرعون کے پاس۔ قالو، وہ کہنے لگے، انا، کون جادوگر، بے شک، لنا، ہمارے لیے، لیے نہ ہمارے لیے، لاجرن، البتہ اجر، انعام ہوگا، کیونکہ ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ بادشاہ وقت جو ہوتا تھا وہ کوئی کام لیتا تھا، اپنے دربار میں بلاتا تھا، تو پھر انعام بھی ملتا تھا ان کو انعام بھی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی انعام، ان اگر کننا ہوئے ہم الغالبین، غالب، ٹھیک ہے، تو اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے، ہمارا جادو چل گیا، تو کیا ہم جو ہے ہمیں صلہ تو ضرور ملے گا، انعام تو ضرور ملے گا۔ چنانچہ وہ یہ رننگ ٹرانسلیشن، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اب آگے کیا ہوتا ہے، 114 میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 114، 114 ہی ہے نا، آیت 114۔ قالا، اس نے کہا، نام، ہاں، عربی میں ہاں کو، جی ہاں کو نام کہتے ہیں، اور نہیں کو لا کہتے ہیں نا، لا نہیں۔ قالا، اس نے کہا، فرعون نے کہا، ہاں، نام ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور انا، بے شک، تم، اور بے شک تم، لمن المقربین، لمن، البتہ، المقربین، مقربین میں سے ہوگے۔ تو ہم رواں ترجمات دیکھتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ فرعون نے کہا، اسکرین پہ لائے رننگ ٹرانسلیشن۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے، یعنی جادوگر چونکہ طالب دنیا تھے، دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کا فن سیکھتے تھے، جادوگری کا، اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبہ اجرت، اپنا صلہ، انعام، کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں صلہ تو ملے گا۔ جس پر فرعون نے کہا، اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے، یعنی مجھ سے قریب ہو گے، میرے دربار میں میرے مقرب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو جادوگروں نے پہلے ہی سے فرعون سے قول و قرار لے لیا تاکہ محنت خالی نہ جائے، اور اگر ہم جیت جائیں تو خالی ہاتھ نہ رہ جائیں۔ فرعون نے وعدہ کیا کہ منہ مانگا انعام اور ہمیشہ کے لیے خاص درباریوں میں داخلہ دوں گا، یعنی دربار میں بیٹھیں گے جو خاص درباری ہوتے ہیں نا۔ تو جادوگر یہ قول و قرار لے کر میدان میں اتر آئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 115 میں دیکھتے ہیں، پوری کہانی، ایک قصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا ان، یہ کہ تلقیا، تم ڈالو، اور اما، یا ان، یہ کہ نکونا، ہم ہو، نحنو، ہمی، الملقین، ڈالنے والے،
ٹھیک ہے، رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اسکرین پر. ان جادوگر پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، ان جادوگروں نے، ان ساحروں نے عرض کیا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی انہوں نے آیت کی طرف آتے قالو، آیت کو دیکھیں اسکرین پہ، قالو قالا اس نے کہا، آیت نمبر 115 لائیں، 115 پہ تھے نا، میں 106 میں 15 لائیں، یہ تو 116 آ گئی ہے. قالو انہوں نے کہا اے موسیٰ، قالو یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکونا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کہ خواہ آپ ڈالے یا ہم ڈالیں. ان ساروں نے کیا عرض کیا کہ کون ڈالیں، ان نکونا نحن ملقین، یا ہم ہی ڈالنے والے، یا آپ پہلے ڈالیں گے جادو، آپ شروع کریں گے یا ہم. تو جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا. انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جسے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ سمجھتے تھے وہ تو ایک کرتب ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جادوگروں نے سوچا ہم اس کے کرتب کا توڑ بہ صورت مہیا کر لیں گے، کیونکہ بہت بڑے بڑے جادوگر تھے. اور آپ کو پتہ نا جادو میں تو واقعی اثر ہے. آپ سسم پہ بھی جادو ہو گیا تھا، آپ سب کو معلوم ہے. جادو کی دعائیں بھی ہیں، اور جادو کا توڑ کبھی بھی جادوگروں کے پاس جا کر نہیں کرنا چاہیے، قرآن سے اس کا علاج کرنا چاہیے. چلے اس پہ بھی یہ بھی کبھی ٹاپک رکھ لیں گے انشاءاللہ. اب 116 میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا پوری. چلے نمبر 16 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا اس نے کہا، القو تم ڈالو، فلما تو لما جب، القو انہوں نے ڈالا، سحرو انہوں نے محصور کر دیا، آیونا نگاہوں کو، الناسی لوگوں کو، وسترہبوہم اور استرہبو انہوں نے خوفزدہ کر دیا ہم انہیں، وسترہبوہم اور انہوں نے خوفزدہ کر دیا انہیں، وجاؤ اور وہ لائے، بسحر جادو، عظیم بہت بڑا. تو رواں ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اسکرین پر. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے تھے. آیت پہ آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، قالا القو، کہ انہوں نے کہا کہ تم ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم پہلے ڈالو. فلما القوا ساحروا، پس جب انہوں نے ڈالا تو ساحروا اعین الناس، تو لوگوں کی نظر بند کر دی، واسترہبوہم اور ان پر ہیبت غالب کر دی، وجاؤ بسحر عظیم اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا، یعنی زبردست جادو یہ لوگ بنا کے لائے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا. لہٰذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تامل کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے جو تم دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ. علاوہ ازیں اس میں حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کی پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے موزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا. عید ہے، اشراق کا وقت ہے، کھلے میدان میں ہے، سارا مجمع جمع ہے، تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان کی صداقت، موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بعض آثار میں بتایا گیا کہ یہ جادوگر 70,000 کی تعداد میں تھے. بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں، جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، دوڑنے والوں کو محسوس ہو رہی تھی. یہ گویا جو بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا، کیونکہ بنا لائے تھے، ایک سے ایک جادوگر تھے. تو ہم دیکھتے ہیں 115 116 کے جادوگروں کو اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا. وہ سب فی الحقیقت اپنے اس فن کے لاجواب استاد تھے. اس لیے انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کو چیلنج دیا کہ لو ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے، میدان میں اپنے کرتب پہلے دکھاؤ، اور اگر کہو تو پہل ہم کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے تمہارے حوصلے نکل جائیں اور لوگ تمہارا کمال فن دیکھ لیں اور پھر اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ لیں اور حق و باطل میں بھی دیکھ بھال کر فیصلہ کر سکیں. وہ تو یہ چاہتے ہی تھے. انہوں نے جھٹ سے اپنی رسیاں اور لکڑیاں نکال کر جادوگروں نے میدان میں ڈالنی شروع کر دی. ادھر وہ میدان میں پڑتے ہی چلتی پھرتی اور بنی بنائی سانپ معلوم ہونے لگی، اور یہ صرف نظر بندی تھی.
جادو جو ہوتا ہے آپ کی نظر کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نظر بندی تھی، فی الواقع خارج میں اس کا وجود بدل نہیں گیا تھا، بلکہ اس طرح لوگوں کو دکھائی دیتی تھی، ٹھیک ہے، وہ آئین الناس لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، جادو ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ زندہ سانپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خطرہ محسوس کرنے لگے، حالانکہ انسان ظاہر ہے کہ انسان تھے، پیغمبر بھی تو انسان ہوتے نا، تو اللہ کی طرف سے اسی وقت وحی آئی کہ خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا، اپنے دائیں ہاتھ کی لکڑی ڈال دو، ڈال تو صحیح، ان کا کیا دھرا، یہ تو سب ہڑپ کر جائے گی، یہ سب تو جادوگری کا کرشمہ ہے، بھلا جادو والے بھی کبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ بڑی موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں انہوں نے ڈالی تھی، جو سب چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ جادوگر 15,000 یا 30,000 سے اوپر تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 کی تعداد میں تھے، ہر ایک اپنے ساتھ رسیاں اور لکڑیاں لایا تھا، صف بستہ کھڑے تھے اور لوگ چاروں طرف موجود تھے، ہر ایک ہمتن شوق بنا ہوا تھا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر اور درباریوں سمیت بڑے روب سے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر وقت ہوا، ادھر سب کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک درویش صفت اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لیے ہوئے لکڑی ٹکاتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تھے جن کے مقابلے کی یہ دھوم دھام تھی۔ آپ کے آتے ہی جادوگروں نے صرف یہ دریافت کر کے کہ ابتدا کس کی طرف سے ہونی چاہیے، خود ابتدا کر دی، جادوگروں نے حضرت خود پہل کر دی، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پھر فرعون کی، پھر تماشائیوں کی آنکھوں پر جادو کر کے سب کو ہیبت زدہ کر دیا جادوگروں نے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو ہزارہ کی تعداد میں پہاڑوں کے برابر سانپ نظر آنے لگے، جو اوپر تلے ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے۔ جادوگروں کی جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں نا، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، میدان بھر گیا ہے، انہوں نے اپنے فن کا پورا مظاہرہ کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 100 ہماری 17 ہوگی، ٹھیک ہے، چلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 117۔ اچھا ہم نے بس یہاں تک 16 تک کی نا، چلے میں جی 116 تک کی تھی۔ دیکھیے ہاں، چلے میں بتا دیتی ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا، پھر اگلی دفعہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اسی میدان میں جادوگروں کے اس حملے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی حکم فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکڑی کو صرف زمین، اب کیا ہوتا ہے اسی میدان میں جادوگروں کے اس حملے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکڑی کو صرف زمین پر گرا، وہ اسی وقت اس کے سارے ہی لغویات ہضم کر جائے گی۔ چنانچہ یہی ہوا، آپ کی لکڑی نے اژدہا بن کر سارے میدان کو صاف کر دیا۔ اب دیکھیں جادوگروں کی 70,000 جادوگر، اتنی ساری رسیاں لاٹھیاں اور اتنے سارے سانپ اور اژدہے، کیونکہ جادو تھا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں کو ایک دھوکہ ہو رہا تھا کہ یہ اژدہے ہیں اور سانپ ہے، لیکن کیا ہوا کہ ایک ہی لکڑی، چونکہ وہ معجزہ تھا نا اللہ کی طرف سے، آپ کی لکڑی نے اژدہا بن کر سارے میدان کو صاف کر دیا، جو کچھ وہاں تھا سب کو ہڑپ کر لیا، ایک بھی چیز اب میدان میں نظر نہ آتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اس پہ ہاتھ رکھا وہ ویسی کی ویسی لکڑی بن گئی، کیونکہ یہ تو معجزہ تھا نا، جب ہاتھ رکھتے تھے تو وہ لکڑی بن گئی، جب اس کو ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو سچ مچ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، حق ثابت ہو گیا، باطل دب گیا، تمیز ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، فرعونی بری طرح ہارے اور بری طرح پسپا ہوئے۔ ادھر جادوگر اپنا ایمان چھپا نہ سکے، جان کے خوف، کہاں تو وہ آئے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے جادو سے جادو لڑیں گے، اور فرعون سے کہا تھا کہ ہمیں صلہ دینا، انعام دینا، فرعون نے بھی وعدے کیے کہ میں جو ہوں تمہیں انعام کے علاوہ بھی مقرب درباریوں میں سے بنا لوں گا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ ادھر جادوگر اپنا ایمان چھپا نہ سکے، جان کے خوف کے باوجود اسی میدان میں سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے حضرت موسیٰ کے پاس جادو نہیں، کیونکہ وہ بہت ماہر جادو تھے نا، جادوگر تھے، آپ نے پڑھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں، کیونکہ وہ جادو کرتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو خود اللہ نے اسے عطا فرما رکھا ہے، ہم تو اس اللہ پر ایمان لائے، حقیقتاً رب العالمین وہی ہے، پھر کسی کو کچھ اور شبہ نہ ہوا ہو یا کوئی کسی طرح کی تعویل نہ کر سکے، اور صفائی کر دی کہ ان دونوں بھائیوں اور اللہ کے سچے نبیوں یعنی حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار کو ہم نے تو مان لیا۔ حضرت قاسم کا بیان ہے کہ جب یہ سجدے میں گرے تو اٹھنے سے پہلے ہی پروردگار عالم نے کیا کیا تھا، دوزخ دکھائی جس سے انہیں بچایا گیا جادوگروں کو، اور جنت دکھائی جو انہیں دی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
وہ فرعون جو ہے نا پھر بہت غصے ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم قال فرعون آمنت بھی قبل ان اذن لکم، کہ تم جو ہے موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے اس سے قبل کہ میں تمہیں حکم دیتا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلھا، کہ یہ تو ایک مکر ہے، ایک چال ہے، اور یہ کیا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ اس کے رہنے والوں کو کہاں سے نکال دیں، شہر سے نکال دیں. ٹھیک ہے. فسوف تعلمون، اور تم دیکھ لو گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، کہ میں ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے سم سے کٹواؤں گا. لأصلبنکم اجمعین، اور ان کو سولی دوں گا. یہ دیکھیں فرعون. قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یقین آ گیا تھا نا کہ یہ جادو نہیں ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیت ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کیوں کٹوائے؟ یعنی کہ سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پیر، سیدھا ہاتھ سیدھا پیر کیوں نہیں، یا الٹا ہاتھ الٹا پیر؟ کوئی انمیوٹ کر کے جواب دیں. وائس ورثہ کیوں ہے کہ سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پیر کٹواؤں گا، اور الٹا پیر ہے تو الٹا ہاتھ کٹواؤں گا؟ کیوں؟ کوئی جواب دے گا؟ مخالف سمت سے کیوں کاٹا جاتا ہے؟ میرا سوال ہے کہ مخالف سمت سے کیوں الٹا ہاتھ الٹا پیر؟ السلام علیکم. میں تاکہ بول بیلنس کر سکیں. جی بولیں. برین میں سے یہ ہے وائس ورسا، ایسے ریسپٹرز کے ایک طرف اگر دائیں سے ہم یہ کریں تو بائیں طرف کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، اگر بائیں طرف سے کریں تو دائیں طرف کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. ہاں، اور پھر وہ ایک ٹانگ سے چل سکے ایک ہاتھ سے کام بھی ہوتا ہے نا، اور یہ آپ کی بات صحیح ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی نا. جی ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، اور سولی چڑھا دوں گا اس کے بعد تم سب کو سولی چلا دوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا، میں انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے جادوگروں نے، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے ربی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار. جب دیکھیے ایمان جب آ جاتا ہے نا تو ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ ہمیں سولی چڑھا دے، ہمیں ہاتھ پیر کاٹ دے. ان کو پتا تھا وہ کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ میں، ان کو پتا تھا. لیکن ایمان جو ہے نا وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ ہمیں تو، انہوں نے کہا ہمیں تو منقلبون اسی کی اللہ کی طرف جانا ہے، چاہے آج چلے جائیں چاہے یہ کہ ایمان لا کے جائیں. ایمان لا کے جائیں گے تو پھر جنت بھی مل جائیں گی نا. ٹھیک ہے. تو جو ہے ہمیں تو اس دنیا سے جانا ہی ہے، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، کس لیے کہ وہ جو بھی ظلم کرے تو اس پہ ہم پہ صبر کر، اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. تو بس اللہ کا فرما بردار ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رکھے کہ ہم اس کی مان کے چلیں، جب بھی اٹھیں تو اللہ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہمیں جب اٹھائیے گا جب ہم اب سے راضی ہوں. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبود کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا، ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ کیا یہ مصر کے جو نہریں ہیں اور مصر کے جو خزانے وہ میرے نہیں ہیں؟ اور وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب الاعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ. وہ آخری صورتوں میں ہے نا، آخری پاروں میں کہ انا ربکم الاعلیٰ. ٹھیک ہے. چلیں پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ. تو چلیں اب مجھے آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہو، کچھ اس دن جو ہے ہمارا جو ورک شاپ تھا وہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس پہ کچھ کہتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.